السلام علیکم، میں ہوں مریم بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا کرائم روم۔ 31 دسمبر 2023 کو یعنی آج سے پورے 2 سال پہلے ایک شخص اپنی سالی یعنی اپنی بیوی کی بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک پلاسٹک ڈرم ہوتا ہے۔ وہ سالی کو بتاتا ہے کہ اس ڈرم میں ایک نہایت اہم کیمیکل موجود ہے۔ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے، میرے پاس چھت بھی نہیں، اور اگر یہ ڈرم نیچے رکھا گیا تو بچے ہیں کہیں کھیلتے ہوئے نقصان نہ کر بیٹھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈرم آپ کی چھت پر رکھ دوں۔ بس 2 دن کی بات ہے، پھر آ کر خود لے جاؤں گا۔ سالی اس کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے۔ وہ ڈرم اٹھا کر چھت پر رکھ دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، پھر دوسرا دن بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص ڈرم لینے نہیں آتا۔ سالی سوچتی ہے کہ شاید مصروف ہوگا۔ وہ بہنوئی کو فون کرتی ہے مگر موبائل بند ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی بہن کو کال کرتی ہے، اس کا فون بھی پاور آف ہوتا ہے۔ دوبارہ کوشش کرتی ہے مگر نتیجہ وہی رہتا ہے۔ وقتی طور پر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ شاید فون چارج نہیں یا وہ لوگ مصروف ہوں گے، خود ہی کال کر لیں گے۔ پھر تیسرا دن آ جاتا ہے یعنی 3 جنوری۔ وہ ایک بار پھر کال کرتی ہے مگر اب بھی نمبر بند ہوتا ہے۔ اب اس کے دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جاتی ہے، ڈرم کے قریب جا کر دیکھتی ہے کہ اگر بارش ہوگی تو ڈرم میں پانی چلا جائے گا اور کیمیکل خراب ہو جائے گا۔ اسی خیال سے وہ ڈرم کو اندر منتقل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ ڈرم کے قریب جا کر اس کا ڈھکن کھولتی ہے اور اسی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ڈرم کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا بلکہ اس کی اپنی بہن کی گلی سڑی لاش موجود ہوتی ہے۔ وہ اتنا شدید گھبرا جاتی ہے کہ اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، چیخ تک نہیں نکلتی۔ اسے اس لمحے احساس ہوتا ہے کہ وہ 3 دن سے کسی کیمیکل کو نہیں بلکہ اپنی بہن کی لاش کو چھت پر سنبھالے بیٹھی تھی۔ یہ واقعہ 2 سال پرانا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اب اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں ملزم یعنی شوہر پورے 2 سال بعد گرفتار ہوا۔ تفتیش مکمل ہوئی اور دوران تفتیش نے بہت سے انکشافات کیے۔ اس نے بیوی کو کب قتل کیا، کیوں کیا، کہاں کیا اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر پشاور میں پیش آیا۔ پشاور کا علاقہ گڑھی خان بابا ہے۔ مقتولہ کے شوہر کا نام آصف خان تھا، اس کی عمر 32 سال، بیوی کا نام ماریہ خان، عمر صرف 25 سال تھی اور ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ماریہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد کی وفات کے بعد وراثتی جائیداد کا معاملہ سامنے آیا۔ ماریہ کے بھائی محمود خان کے پاس جائیداد آئی۔ ماریہ کے حالات مالی طور پر کمزور تھے۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ میرا شوہر باقاعدہ طور پر کہیں سیٹل نہیں ہے، کبھی نوکری ملتی ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے، بچے بھی ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ میرا جو وراثتی حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو تاکہ ہم کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر سکیں۔ بھائی نے اس کی بات مان لی، حساب کتاب کیا اور فوراً اپنی بہن کو اس کا پورا حق دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد آصف خان نے ماریہ کو بتایا کہ اس کا بھائی سعودی عرب میں سیٹل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں کاروبار میں پیسے لگانے کی بجائے سعودی عرب جا کر نوکری کرے۔ ماریہ نے بھی اس بات پر رضامندی ظاہر کر آصف نے اپنے بھائی عاطف کو پیسے بھجوا دیے اور سعودی عرب چلا گیا، مگر وہاں کی زندگی اس کے لیے مشکل ثابت ہوئی۔ چند ہی مہینوں میں وہ تنگ آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بیوی اور بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا دل نہیں لگتا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ماریہ نے اسے سمجھایا کہ اتنے پیسے لگ چکے ہیں، صرف 4 مہینے ہوئے ہیں، ابھی ہمت نہ ہارو، مگر وہ نہ مانا اور
1 سال بعد واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ مالی دباؤ، بچوں کے اخراجات اور ناکامیاں سب کچھ مل کر جھگڑوں کا سبب بننے لگا۔ بالآخر 31 دسمبر 2023 کو وہ نیلے رنگ کا ڈرم لے کر اپنی سالی معروف کے گھر گیا جو ہریانہ روڈ پر واقع تھا۔ جب سالی نے 3 دن بعد ڈرم کھولا اور لاش دیکھی تو فوراً 15 پر کال کی۔ تھانہ خزانہ کی پولیس موقع پر پہنچی۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تحقیقات میں واضح ہو گیا کہ یہ قتل شوہر آصف خان نے کیا تھا۔ پولیس نے اس کے گھر اور کام کی جگہ پر چھاپے مارے مگر وہ فرار ہو چکا تھا۔ اس کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج ہوا جس کے مدعی ماریہ کے بھائی محمود خان تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کی کہ ماریہ کو گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ محمود خان نے 2 سال تک انصاف کے لیے کوشش جاری رکھی۔ آخرکار دسمبر 2025 میں پولیس نے ملزم کو ایک نامعلوم مقام سے گرفتار کر لیا۔ تفتیش میں آصف خان نے دعویٰ کیا کہ اس کے سعودی عرب جانے کے دوران ماریہ کے کسی غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے اور اسی شک و غصے میں اس نے قتل کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پسٹل ماریہ نے اپنے مبینہ عاشق سے منگوائی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ ڈرم سالی کے گھر اس لیے رکھا تھا تاکہ الزام اس پر آئے اور وہ بچوں کو لے کر فرار ہو جائے مگر اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ یاد رکھیے، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج نہیں تو کل مجرم کو پکڑا جانا ہی ہوتا ہے۔ اس کیس میں بھی 2 سال بعد مگر انجام وہی ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔